اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ جیسے لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں، دوست آپ کو بھائی کہہ کر پکارتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے یا کوئی کیس ہو جاتا ہے، یا رات کی تاریکی میں جنگلات کی خاموشی میں اپنی فیملی سے دور آپ ٹرین کی سیٹ کے اوپر بیٹھے اونگھا رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی دوست اور احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہم معذرت چاہتے ہیں کہ آج باہر میلاد النبی منایا جا رہا ہے، تو اور آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ فل ساؤنڈ میں ڈی جے بجاتے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ ان لوگوں کی آوازیں بھی بیچ بیچ میں ریکارڈ ہو جائے، تو اس کے لیے ہم پہلے سے معذرت چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہماری اختیار کی بھی چیز نہیں ہے۔ خیر دوستو، آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے جو میسج آپ تک ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں دوستو، میسج یہ ہے نا کہ ہماری یہ زندگی جو ہم لوگ جی رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ مختصر ہے۔ حدیث کے مطابق اگر بات کر لی جائے تو 60 سے 70 سال تک انسان جو ہے جیتا ہے، اور بہت کوئی اس عمر کو کراس کر گیا 100 سال تک پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال یہ زندگی بہت ہی مختصر ہے، اور ویسے بھی ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کہ کب و کون مر کر کے چلا جائے اور اس دنیا کو الوداع کہہ دے۔ تو دوستو، زندگی کے اس مختصر سے سفر میں اللہ کی ذات کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر کے چلیے۔ اللہ کو کبھی نہ بھولیے، اس اللہ کو کہ ہم زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہوں، کسی بھی مرحلے میں ہوں، کسی بھی نفسیاتی کیفیت کا شکار ہوں، چاہے ہم خوش ہوں یا ہم دکھ درد کا شکار ہوں، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھتا ہے، ہمیں وہ کبھی بھولتا نہیں ہے، مگر ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ کبھی شادی کی محفل میں شرکت کرتے ہیں، کھانے کی ڈشیں لگی ہوتی ہیں، رنگ برنگی لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں، اس رنگینی میں ہم گم ہو جاتے ہیں، یا دوستوں کے حلقے میں بیٹھ کر کے گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے، ایک فضا بندی ہوتی ہے، اس فضا میں ہم پرواز کرنے لگتے ہیں، اللہ ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے، دوستوں کے حلقے میں بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتے ہوئے ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یا کسی پارٹی میں شرکت کرتے ہیں، وہاں پر ایک سما بندہ ہوتا ہے، وہاں پر ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے، لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ایک طرح کی جو ہے مناظر ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ان مناظر میں ہم گم ہو جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں، اللہ کی ذات کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو زندگی میں جیتے ہوئے بہت دفعہ دوستو ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، مگر جن لمحات میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں یہی وہ لمحات ہوتے ہیں کہ ان نازک ترین لمحات میں، اور ان لمحات میں جبکہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، ان لمحات میں اللہ ہم کو نہیں بھولتا ہے۔ تو زندگی کے اس مختصر سے سفر میں اس مہربان رب کو اپنے ساتھ لے کر کے چلیے کہ جو ہمیشہ آپ کا خیال رکھتا ہے اور ہمیشہ آپ کو یاد رکھتا ہے۔ زندگی میں بہت دفعہ دوستو ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے کئی جملے ایسے کہہ جاتے ہیں جو اس کی شان کے خلاف ہوتے ہیں، بلکہ اس کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، بہت ہی سنجیدہ اور خطرناک جملے ہوتے ہیں، مگر وہ ہمارے جملوں کو محض یہ دیکھ کر کے معاف کر دیتا ہے اور ہمیں اگنور کر جاتا ہے، صرف یہ دیکھ کر کے کہ میرے بندے نے یہ جو بات کہہ دی وہ خوشی کے جذبات میں بہہ گیا تھا، اس لیے وہ ایسا کہہ گیا، اس کا اٹینشن برا نہیں تھا، اس کی نیت صاف تھی، اس کا مقصد صاف تھا، تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی چٹیل میدان میں کسی سواری کے اوپر سفر کر رہا ہو، اور اسی سواری کے اوپر اس کا ساز و سامان ہو، اس کا توشہ ہو، کھانے پینے کا سارا سامان اسی سواری کے اوپر ہو، پھر وہ سواری اس سے کھو جاتی ہے، وہ سواری کو بہت زیادہ ڈھونڈتا ہے، چکر کاٹتا ہے، دوڑ بھاگ کرتا ہے، اس چٹیل میدان میں وہ منڈراتا پھرتا ہے، بھٹکتا پھرتا ہے، لیکن وہ سواری اس کو ملتی نہیں ہے۔ آخر کار وہ تھک ہار کر کے ایک پیڑ کے نیچے ٹیک لگا کر کے آرام کرنے لگتا ہے، اور زندگی سے نا امید ہو جاتا ہے، جینے کی امید اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ایک تو وہ سواری جس پر وہ سوار کر رہا تھا اپنی منزل تک پہنچنا تھا، تو اس کی وہ سواری بھی کھو گئی، اور اس سواری کے اوپر جو سامان تھا کھانے پینے کا جس کو کھا کر کے وہ زندہ رہتا، وہ کھانا بھی، وہ توشہ بھی اس کا کھو گیا، زندگی جینے کا جو سہارا تھا وہ ختم ہو گیا، تو وہ نا امید ہو جاتا ہے اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگتا ہے کہ اب بس موت مجھے آئے گی اور مجھے لے جائے گی۔ اچانک سے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ پوری سواری اس کی نگاہوں کے سامنے جو ہے پورا سادہ سامان لے کر کے کھڑی ہے، تو وہ مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتا ہے، اور وہ مارے خوشی کے یہ جملہ کہہ دیتا ہے کہ انت عبدی وانا ربک، کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اتنا خطرناک جملہ، مگر اللہ یہ دیکھ کر کے معاف کر دیتا ہے کہ میرا بندہ جذبات میں تھا اس لیے ایسا کہہ گیا، اس کی نیت صاف تھی۔ تو زندگی کے اس سفر میں کبھی بھی اللہ کو نہ بھولیے، اور ہمیشہ اپنے اس مہربان رب کو اپنے ساتھ لے کر کے چلیے جو اتنے خطرناک اور سنجیدہ جملوں کو بھی اور ہماری اتنی بڑی بڑی غلطیوں کو بھی محض یہ دیکھ کر کے اگنور کر دیتا ہے کہ میرا بندہ ہے، جذبات میں آ گیا تھا اس لیے ایسا کہہ گیا، اس کی نیت صاف تھی۔ ہوائی جہاز یا کم از کم ٹرین کا سفر تو آپ نے ضرور کیا ہوگا، بھلا وہ کون سی ذات ہے کہ جس کے بھروسے پر
آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے اپنے ماں باپ بھائی بہن کو ودا کر کے ہوائی جہاز کے اوپر بیٹھ کر کے رات کی تاریکی میں فضا کی بلندیوں میں پرواز کر جاتے ہیں، یا رات کی تاریکی میں جنگلات کی خاموشی میں اپنی فیملی سے دور آپ ٹرین کی سیٹ کے اوپر بیٹھے اونگھا رہے ہوتے ہیں۔ بھلا وہ کون سی ذات ہوتی ہے جو ہماری تمام تر سرکشی اور ہماری تمام تر نافرمانیوں کے اور بغاوتوں کے باوجود بھی ہماری حفاظت کر رہی ہوتی ہے، ہماری دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے؟ ذرا سوچئے تو صحیح کہ نازک ترین لمحات میں اللہ نہ کرے کہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے یا کوئی کیس ہو جاتا ہے، تو اپنی جان کی حفاظت کے لیے آپ کی آخری امید بھلا کس کی ذات ہوگی؟ زندگی میں اس اللہ کو کبھی نہ بھولیے کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں، دوست آپ کو بھائی کہہ کر پکارتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اللہ ہماری حرکتوں کے اوپر سے اور ہمارے گناہوں کے اوپر سے پردہ ہٹا دے، یقین جانیے کہ ہم اپنے دوستوں سے ملاقات کرنا چھوڑ دیں گے اور معاشرے کے اندر سر اٹھا کے جینا بھول جائیں گے،